النزاع في حجية المفهوم لا شك إن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. آج کی بہت آسان گفتگو ہے، کل کی تو انشاءاللہ واضح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کل کے حوالے سے. آج خلاصے کے طور پر بتاتے ہیں ہم لوگوں کو کیا پڑھنا ہے، تاکہ اگر اجمالی طور پر بات ذہن میں رہے گی تو تطبیق میں بہت آسانی ہوگی. آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو باتیں ہیں، دو سوال ہے کہ جس کا جواب مصنف دیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ابتدا میں کیا پڑھیں گے، تین باتوں کا تذکرہ ہم کریں گے، ہے نا، کہ مفہوم جب کہتے ہیں تو کلمہ مفہوم کا اطلاق کیا ہے، یہ تین باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، تین اطلاقات ہیں اس کے، اور اس میں سے جو معنی اصولی ہے وہ کیا ہے، یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کہا تھا کہ دوسری بات جو ہماری ہوگی وہ حجیت مفہوم کے حوالے سے ہوگی. ٹھیک ہے، تو آج وہی مقام ہے. اور تیسری اقسام ہے مفہوم، تو یہ دونوں باتیں آج انشاءاللہ پڑھیں گے. تو مقدمہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم اصل مطلب میں، یعنی وہ جو مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے، یا پھر مثال طور پر مفہوم وصف حجت ہے یا نہیں، اصل مطلب میں داخل ہو جائیں گے. تو آج دو مقدمہ ہیں. دوسرا مقدمہ کیا تھا، یہ کہ النزاع فی حجت المفہوم، کہ ہیڈنگ لگائی انہوں نے النزاع فی حجت المفہوم، یعنی مفہوم کی حجیت میں نزاع. اگر اس ہیڈنگ کو آدمی دیکھے تو اسے یہی سمجھے گا کہ محل بحث کیا ہے، کہ آیا مفہوم حجت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کو جو ہے وہ اسی کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. تو دو اشکال ہیں مصنف کے اوپر، اس کا جواب دیں گے. پہلا اشکال یہ ہے کہ اصلاً کیا ہماری بحث اس حوالے سے ہے کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے، ایک سوال. ٹھیک ہے، دوسری بات کہ اے مصنف، اگر آپ نے جیسا کہ ہیڈنگ بھی آپ نے لگائی ہے کہ النزاع فی حجت المفہوم، یعنی مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے، اگر حجت مفہوم کے بارے میں ہمیں بحث کرنا ہے تو بہتر یہ تھا کہ آپ اس بحث کو حجت کے بحث میں داخل کرتے ہیں. اور جب کہ ہم پڑھ رہے ہیں مباحث الفاظ، تو یہ اس کا جو کیا ہے محل اور موقع نہیں ہے. اگر مفہوم کی حجیت کے سلسلے میں آپ کو بحث کرنا ہے تو جس طریقے سے ظواہر حجت ہے یا نہیں ہے، ظواہر کتاب حجت ہے یا نہیں ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ مباحث حجت میں بحث کریں گے، وہاں بحث کر لیتے. تو یہ دو اشکال تھا، دو سوال ہے، والجواب کہہ کے مصنف اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہیڈنگ لگائی ہے النزاع فی حجت المفہوم کا، کہ یہ ہم نے اصولین کی طبعیت میں، اکثر اصولین جب کتاب لکھتے ہیں تو اس حوالے سے وہ اس بحث کو اسی ہیڈنگ کے تحت کرتے ہیں، النزاع فی حجت المفہوم. مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اصل میں اگر غور کیا جائے تو ہماری بحث مفہوم کی حجت ہونے یا نہ ہونے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مفہوم کی حجت ہونے یا نہ ہونے میں ہماری بحث نہیں ہے، بلکہ اصل جو مطلب ہے، جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا جملے کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یعنی جملے شرطیہ یا جملے وصفیہ یا جملے لقبیہ، یہ سارے جو ہے کیا ہے، مفہوم رکھتے ہیں یا نہیں ہے. اصل جو محل بحث ہے، جو کلام ہے، وہ اس میں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بارے میں نہیں بحث کرنا ہے کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسے تسلیم کر لیں، اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جملہ کا مفہوم ہے، چاہے وہ جملہ شرطیہ ہو جملہ وصفیہ، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جملے کا مفہوم ہے تو پھر وہ حجت حتمن ہوگا. کہا کیوں حجت ہوگا حتمن؟ کہا اس لیے کہ پھر وہ اگر مفہوم رکھے گا جملہ تو وہ اس میں ظاہر ہوگا، اور ظواہر جو ہے وہ متفق علیہ ہیں سب کے نزدیک، کوئی اس لیے انکار نہیں کرتا، ظواہر جو ہے وہ حجت. ٹھیک ہے، تو پہلے سوال کا جواب کیا دیا انہوں نے، کہا کہ یہ بس ہیڈنگ ہے علماء کی طبیعت میں، ورنہ ہمارا جو مقصد ہے اس کا یہاں بحث کرنا وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں کہ مفہوم حجت ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بحث کیا کرنا ہے کہ اصلاً جملے کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا یہ دیکھیے، یہ جملہ ہم کہہ رہے ہیں جملے کا مفہوم، عام نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو عام کہہ رہے ہیں جملے کا مفہوم، یہ چاہے جملے شرطیہ ہو وصفیہ، اس سے بات نہیں، بس یہ کہ جملے کا مفہوم ہے یا نہیں. جہاں یہ بات ہو گئی کہ جی ہاں جملے کا مفہوم ہے تو پھر وہ حجت بھی ہوگا. اچھا حجت کیوں ہوگا، دلیل یاد رکھیے گا، حجت من باب ظواہر ہوگا. یہ ایک پہلے سوال کا تھا. دوسرا جواب انہوں نے کہا اب اگر یہ بات واضح ہو گئی، اس سوال کا جواب اگر واضح ہے تو دوسرے کا جواب بھی مل گیا. کیا کہ آپ کو سوال کیا تھا کہ آپ کو یہ بحث یہاں نہیں مباحث الفاظ میں نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ مباحث حجت میں. تو مصنف کیا کہیں گے، تاکہ اصلا ہم حجت کے بارے میں بحث ہی نہیں کر رہے ہیں. تو جب ہماری بحث اصلا حجت کے بارے میں نہیں ہے تو پھر ہم نے گویا کہ ہم محل بحث میں ہی اس بات کو داخل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات. اس کے بعد آخر میں جو ایک اور بات ہے، چھوٹی سی بہت آسان سی بات ہے، وہی کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تین، جب ہم بحث کرتے ہیں نا کہ مفہوم حجت ہے،
عفواً کہ جملے کا مفہوم ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس 3 قسم کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 طرح سے گفتگو ہوتی ہے. ایک یہ کہ جملے کا مفہوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جملہ مفہوم رکھتا ہے بالقرینہ, یہ ایک گفتگو ہے, ایک بحث ہے. کیا کہ جملہ مع القرینہ جو کیا ہے مفہوم رکھے. دوسری بات کیا ہے کہ جملہ مع القرینہ مفہوم نہ رکھے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کیا ہے کہ اب یہاں پہ مع القرینہ کہہ رہے کہا کہ نہیں, مطلقاً یہ بات کہ کیا جملے کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بلا قرینہ, یعنی یہاں پہ کوئی قرینہ والی نہیں. یہ 3 باتیں ہیں. مصنف کہہ رہے کہ ہمیں ان تینوں میں سے جو محل بحث میں داخل ہے وہ کون سی بات ہے؟ ہاں, یعنی تیسرا والا حصہ ہے. ٹھیک ہے, مصنف کہہ رہے کہ اصلاً قرینہ اگر آ جائے کسی بات کے اوپر تو کہہ رہے کہ پھر ہم قرینے کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم قرینے ہی کو تسلیم کریں گے. قرینہ نے کہہ دیا کہ جملے کا مفہوم ہے تو جی ہاں جملے کا مفہوم ہوگا. قرینہ نے آ کر کہہ دیا کہ جملے کا مفہوم نہیں ہے تو جملے کا مفہوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مصنف کہہ رہے کہ ہماری گفتگو کب ہے؟ جب مجرد عن القرینہ کوئی جملہ ہو تو ہم وہاں پہ گفتگو کریں گے کیا اس جملے کا مفہوم ہے یا نہیں ہے. بس یہی باتیں پورے کرنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ لا شک ان الکلام اذا کان له مفہوم یدل علیہ فہو ظاہر فیہ. کہہ رہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. لا شک یعنی کیا مطلب؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی تمام علماء تمام اصولین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی کلام ان الکلام اذا کان له مفہوم, اگر کسی کلام کا مفہوم ہو, ٹھیک ہے, اور مفہوم کیا ہے یہ بات آپ کل پڑھ چکے ہیں. ٹھیک جی, اگر کسی کلام کا مفہوم ہو اور وہ اس مفہوم کے اوپر دلالت بھی کر رہا ہو, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ کہہ رہے فہو ظاہر فیہ. اگر کسی کلام کا مفہوم ہو اور وہ اس پر دلالت کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ گویا کہ وہ اس میں ظاہر ہے. جب ہم نے یہ ظاہر یعنی کیا مطلب, یعنی اب دیکھیے ظاہر کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ظاہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گفتگو میں کروں تو آپ 5 لوگ بیٹھے ہیں, 5 ایک ہی بات سمجھیں, 5 ایک ہی بات سمجھیں. اگر آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں وہ کچھ, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہے. کیوں ظواہر کو کہتے ہیں کہ حجت ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ چائے پیجیے تو اب اس کو آپ پانی نہیں سمجھیں گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے وہی آپ سمجھیں گے. تو کہا کہ اگر کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو ظواہر جو کیا بلا اختلاف حجت ہوتے ہیں. اگر کسی جملے کا مفہوم ہوگا اور وہ اس پر دلالت کرے گا تو وہ من باب ظواہر ہوگا. ٹھیک ہے, اور ظواہر جو کیا ہے حجت ہوتے ہیں. فیکون حجت من المتکلم علی السامع ومن السامع علی المتکلم. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ حجت ہوگا متکلم کی طرف سے سامع کی طرف اور سامع کی طرف سے متکلم کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی مخالفت ہو کسی اعتبار سے تو پھر وہ اس سے سوال نہیں کر سکتا متکلم. ٹھیک ہے, متکلم اس سے سوال نہیں کر سکتا, اور سامع اگر اس کی مخالفت کرے یعنی ظواہر کے اوپر عمل نہ کرے, جو اس کی بات سے بات ظاہر ہو رہی اس پر عمل نہ کرے, اس کے مخالف میں کوئی فعل انجام دے, ٹھیک ہے, تو وہ اس پر جو کیا ہے حجت تمام کر سکتا ہے, اس سے سوال کر سکتا ہے کہ میرے کلام کا ظاہر یہ تھا, تم نے میرے ظواہر کلام کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے, کسائر ظواہر, جس طریقے سے بقیہ ظواہر ہیں, ظواہر کتاب, ظواہر حدیث ہے نا, یہ سب حجت, اس طریقے سے یہ بھی کیا ہے حجت ہے. اذن تو جب یہ بات ہے کیا کہ اگر کسی کلام کا مفہوم ہوگا اور اس میں دلالت کرے گا تو وہ ظواہر ہے اور ظواہر جو حجت ہوتے ہیں, تو پھر یہ کیا مطلب ہے؟ ما معنی النزاع فی حجت المفہوم. پھر یہ جو آپ نے ہیڈنگ لگائی النزاع فی حجت المفہوم, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ما معنی النزاع فی حجت المفہوم حینما یقولون مثلا هل مفہوم الشرط حجت ام لا. تو پھر یہ جو جب اصولین کہتے ہیں کہ کیا مفہوم شرط حجت ہے, دیکھیے اس کو مثلاً کیوں کہا کہ مفہوم شرط ہو سکتا ہے آپ کوئی مفہوم وصف کی مثال دے, کوئی مفہوم غایت کی مثال دے. تو کہہ رہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں, اس سے مراد کیا ہے, یعنی کیا جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے. حجت کے بارے میں اصل گفتگو نہیں. ٹھیک ہے, یعنی حجت کیا مطلب کہنا چاہ رہے کہ حجت ایک ایسی چیز ہے کہ جو متسالم علیہ ہے, جو سب قبول کرتے ہیں. اگر ثابت ہو گیا کہ اس جملے کا مفہوم ہے تو وہ حتماً حجت ہوگا, کیونکہ ظواہر حجت ہے. وَعَلَىٰ تَقْدِيرِهِ, ٹھیک ہے, اور اگر ہم نے اس کو فرض کر لیں کیا کہ جو مفہوم شرط کا حجت, مفہوم شرط جو ہے حجت ہے, تو فَلَا يَدْخُلُ, اب یہ محل بحث ہے کیا کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے. وَعَلَىٰ تَقْدِيرِهِ, اور یہ تسلیم کر لیا جائے, ٹھیک ہے, یہ مفہوم شرط حجت ہے, تو فَلَا يَدْخُلُ هَٰذَا النِّزَاعُ فِي مَبَاحِثِ الْأَلْفَاظ,
اگر آپ یہ گفتگو کریں کہ مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے تو پھر تو یہ بات ہو گئی کہ آپ بہتر یہ تھا کہ آپ اس بحث کو مباحث حجت میں کرتے، کیونکہ آپ حجت کے بارے میں سوال کر رہے، حجت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. فلا يدخل هذا النظام في مباحث الالفاظ، تو یہ مباحث الفاظ کی بات نہیں رہ جائے گی. التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام. مباحث حجت، مباحث الفاظ کا مقصد کیا ہے؟ مباحث الفاظ کا مقصد کیا ہے کہ کلام کے ظہور کا مشخص کرنا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ صغرا ہے، یہ صغرا ہے، یعنی یہ آپ کو اصلا یہ بتائے گا کہ کیا آپ کے کلام کا، آپ کا کلام کس بات میں ظاہر ہو رہا ہے، آپ کا کلام ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اس کو اچھا اب یہ ظواہر حجت ہے یا نہیں ہے، اس کی گفتگو مباحث حجت میں ہوگی. بات واضح ہے؟ یعنی کیا مطلب، یعنی ہم ابھی اس کو ہم دوسری تعبیر میں یہ کہیں کہ مباحث الفاظ میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے وہ صغرا کے بارے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کبرا کے بارے میں گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ مباحث حجت. وطن دیکھیے کہہ رہے وطنقی ہو صغریات حجیت ظہور، حجیت ظہور کے صغرا کو معین کیا جاتا ہے مباحث الفاظ میں. بل یم بغی، تو کیا کہہ رہے کہ فلا يدخل، تو کہہ رہے یہاں پہ یہ داخل نہیں ہوتا مباحث الفاظ میں. کیا ہوتا؟ بل یم بغی ان يدخل فی مباحث الحجہ، مناسب یہ تھا کہ اس بحث کو، کہ کیا کس بحث کو، مفہوم شرط حجت ہے یا نہیں ہے. اگر یہ آپ بحث کر رہے ہیں تو اس کو آپ داخل کرتے ہیں کس میں؟ مباحث حجت میں. کل بحث عن حجیت ظہور و حجیت الکتاب و ذالک، ٹھیک ہے، جیسے اس طریقے کی بحثوں کو آپ نے وہاں پہ مباحث حجت میں داخل کیا ہے. والجواب، ٹھیک ہے. اور دیکھیے اس لیے ہم نے سوال کے اعتبار سے تعبیر کیا تھا. اب اس کو مصنف جواب دے رہے ہیں، تو گویا کہ دو سوال تھا، ٹھیک ہے، اس کو دونوں کا جواب پیش کر رہے ہیں کہ ان النزاع ہونا فی الحقیقہ انما ہوا فی وجود دلالت علی المفہوم. ٹھیک ہے، کہ اصلاً جو نزاع ہے وہ حجیت مفہوم کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ نزاع اس میں ہے کہ کیا جملے کی دلالت مفہوم پر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئے کے ذریعے سے تفسیر کر رہے ہیں. پھر فی اصل ظہور الجملۃ فیہ کی جمع کہاں پڑ لے گی؟ ہاں، فی المفہوم وعدم ظہورها، وعدم ظہور الجملہ فی المفہوم. اصل نزاع یہ ہے کہ کیا جملہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیا جملہ مفہوم میں ظاہر ہے یا نہیں ہے. وہ بے عبارت اوضح کریں، اگر ابھی تک یہ ہماری بات نہیں سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، تو ہم اور واضح عبارت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ النزاع ہونا سے مراد کیا ہے؟ یہ مباحث الفاظ میں، اور یہ جو ہیڈنگ ہم نے لگائی یہاں پر ہم یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ النزاع فی حصول المفہوم للجملہ لا فی حجیتہ. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر جو بحث کر رہے ہیں وہ کس حوالے سے کر رہے ہیں کہ کیا جملے کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، یعنی جملے کے مفہوم کے حاصل کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہے. لا فی حجیتہ، اس کی حجیت کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہے. لا فی حجیت المفہوم بعد فرض حصول ہی، کہ اگر مفہوم حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کہ وہ حجت ہوگا یا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ وہ والی مثال یہاں پیش کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو بحث کریں گے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ان رزقت ولدن فاختنہ مثلا، یہ جیسے ابھی مثال یہ آئے گی، ٹھیک ہے، یہ کب کہنا صحیح ہوگا کہ جب بچہ جو ہے وہ کسی کے پاس ہو تب بحث کر سکتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح سے باتیں بہرحال. تو کہنے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جملے کا مفہوم ہے تو وہ حتماً حجت ہوگا. فما ان النزاع فی مفہوم شرط، اب یہاں پر ایک مطلب مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، چونکہ ان کو محل نزاع بتانا ہے تو کہہ رہے ہیں آپ فرض کر لیجئے کہ مفہوم شرط کے حوالے سے ہمیں، جملہ شرطیہ کے حوالے سے ہمیں بحث کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم بحث کریں جملہ شرطیہ کے حوالے سے تو ہم وہاں پہ محل نزاع کیا ہے جملہ شرطیہ میں. اب آپ یہاں پر فما ان النزاع فی مفہوم شرط کی جگہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ فی مفہوم غایہ، فی مفہوم الوصف، ہر ایک کو آپ تعبیر یہاں پر کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا مثلاً کیا ہے، گویا کہ ایک مثال دے رہے ہیں. آپ یہاں پر شرط کی جگہ وصف، غایت، جو مفہوم لانا چاہیں لا سکتے ہیں. تو کہہ کہ اب یہ جو محل نزاع ہے وہ کیا ہے کہ مفہوم شرط کی اگر مثال لیجئے تو اس میں محل نزاع کیا ہے کہ ان الجملۃ الشرطیہ مع قطع النظر عن القرائن الخاصہ. دیکھیے وہ تین باتیں جو ہم نے بتائی تھی، قرینے کے ساتھ کبھی ہوتا ہے دلالت کرے، کبھی جو مجرد عن القرینہ ہے. ٹھیک ہے، تو کہ ان الجملۃ الشرطیہ مع قطع النظر عن القرائن الخاصہ، جملہ شرطیہ کب؟ جب قرائن خاصہ اس کے اوپر نہ ہو، کوئی قرینہ نہ ہو کہ جو دلالت کرے اس کے مفہوم رکھنے یا نہ رکھنے کے اوپر. ہماری گفتگو کب ہے
جب مجرد انل قرینہ ہو، جب کوئی قرینہ وہاں پہ وارد نہ ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جملہ ایسا ہے جملہ شرطیہ کہ جس پر کوئی قرینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مفہوم ہے یا نہیں ہے، تو هل تدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط ام لا؟ تو کیا وہ جملہ شرطیہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کس پہ؟ علی انتفاء الحکم، کہ حکم جو ہے وہ منتفی ہو جائے. حکم منتفی ہو جائے یعنی کیا مطلب؟ یعنی جزا منتفی ہو جائے. اب حکم کی جگہ یہاں پر جزا لکھ سکتے ہیں، تعلی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان دا انتفاء الشرط، جب جو کیا ہے شرط جو ہے منتفی ہو جائے. ہاں اس کی مثال آپ اس کی مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ جیسے ان جاء زید فاکرمہ والی مثال میں، ٹھیک ہے. آپ نے اکرام زید کو معلق کیا ہے کس کے اوپر؟ مجیء زید کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو حکم اکرام ہے اگر زید نہ آئے تو کرنا یا نہیں کرنا؟ اصلا اس بارے میں ہماری گفتگو ہے. وَهَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ، دیکھیے اب یہ صغرا، وَهَلْ هِيَ یہ نہیں کہہ رہے وَهَلْ هِيَ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ، نہیں، حجتٌ فی ذالک کے بارے میں نہیں، یہ حجتٌ فی ذالک یہ کبرا ہے جو مباحث حجت میں بحث ہوگی. وَهَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا، یہ جملہ ٹھیک ہے کیا ظاہر ہے اس بارے میں یا نہیں؟ یعنی یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات کہ زید آئے تو اس کا احترام کرنا ہے، لیکن کیا یہ جملہ اس بات میں بھی ظاہر ہے کہ اگر زید نہ آئے تو اس کا احترام نہ کریں؟ یہ محل کلام ہے جملہ شرطیہ میں، اور یہی مفہوم ہے. بات واضح ہے؟ نہیں واضح ہو تو بتائیے گا. جی اب یہاں بات ختم ہو گئی. اب دو باتیں اور کہ لا انه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کیا کہ اگر وہ مفہوم رکھے گا جملہ شرطیہ، اگر مفہوم ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ کلام ہو کہ یہ جو مفہوم ہے جملہ شرطیہ کا لا انه بعد دلالتها بعد دلالت جملہ شرطیہ على هذا المفہوم، اس مفہوم کے اوپر، ٹھیک ہے، وظہورها وظہور جملہ شرطیہ فيه في المفہوم يتنازع في حجیته، اس میں گفتگو کیا کہ کیا یہ جو مفہوم رکھ رہا ہے یہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ کرے نہیں ہے، اصلا ایسی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بچہ ہے اور آپ مومن ہیں تو آپ کو ختنہ کرنا ہے، پھر یہ سوال نہیں ہے اب جب بچہ ہے تو ختنہ کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. فإن هذا لا معنى له، اس لیے کہ یہ بات، یہ گفتگو کرنا جب آپ یہ ثابت ہو گیا کہ جی ہاں اس جملے کا مفہوم ہے، تو اب مفہوم جب ثابت ہو گیا پھر یہ گفتگو کرنا کہ یہ حجت ہے یا نہیں ہے، کہ اس کا کوئی بحث نہیں ہے، اس کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں فإن هذا لا معنى له؟ اس لیے کہ اب اس میں بحث کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ظواہر کے حجت کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، سب جو ہے ظواہر کو حجت مانتے ہیں. وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ، تو کیا اب یہاں پہ سوال کہ جب یہ بات ہے، جب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو پھر یہ کہ النزاع فی حجت المفہوم، بعض لوگ اس طریقے سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ تعبیر کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ اصلا یہ شروع سے یہ بات چلتی آ رہی ہے، لوگوں نے اس طریقے سے، علماء نے، اصولین نے اس طریقے سے تعبیر کیا، لہٰذا اس وجہ سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کیا کہ اصل جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں جملات میں وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا جملہ شرطیہ مثلا حجت ہے یا نہیں ہے، اس کا مفہوم حجت ہے یا نہیں. کہہ رہے کہ اصل یہ وہم ہے، اور وہ وہم کیسے پیدا ہوا؟ وہ اس طرح کی تعبیرات کی وجہ سے، ورنہ اصلا یہ محل گفتگو نہیں ہے. وَإِنْ أَوْهَمَ ذَلِكَ ظَاهِرُ بعض تعبیرات الاصولیین کما یقولون، مثلا جس طریقے سے انہوں کیا کہتے ہیں مفہوم الشرط حجت ام لا. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ مفہوم الشرط حجت ہے یا نہیں ہے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ ولیکن غرضهم ما ذکرنا، ان کا مقصد کیا ہے اس جملے سے بھی، ہر یعنی مفہوم الشرط حجت ام لا، اس جملے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حل للشرط مفہوم ام لا، حل للشرط مفہوم ام لا، یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ تعبیرات سے انہوں نے تعبیر کیا ہے. کما انہ لا نزاع، ابھی پھر وہ باتیں جو بتائی تھی ہم نے کہ ہماری جو محل بحث میں کون سی بات داخل ہے، کہا کہ 3 صورتیں تھیں، ہے نا، کہ قرینہ آ جائے کہ جملے کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ قرینہ آ جائے کہ جملے کا مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ اگر یہ باتیں ایسی بات تو کہہ رہے قرینے کے ساتھ ہم عمل کریں گے. قرینے کو ہم کہ ہماری گفتگو کیا ہے جب مجرد انل قرینہ کوئی جملہ ہو. اب وہی بات دو باتیں، کما انہ لا نزاع فی دلالت بعض الجمل علی مفہوم اللہ اذا کانت لها قرینۃ خاصہ علی ذلک المفہوم، ٹھیک ہے. تو یہ کما انہ لا نزاع یہ کس بات کی طرف ہے؟ یہ اس کی اشارہ ہے لا شک کا. اس طریقے سے وہاں پہ کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی بحث، کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ اس طریقے سے یہاں پر بھی کوئی محل نزاع نہیں ہے، کوئی اس میں نزاع نہیں کرتا. کیا کہ اگر قرینہ آ جائے
کہ جی ہاں قرینہ آ کر دلالت کر رہا ہے کہ اس جملے کا مفہوم ہے، تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس جملے کا مفہوم ہے یا نہیں ہے. اصلا یہ محل نظام میں شان داخل ہی نہیں ہے. کما انہ لا نزاع نہیں ہے فی دلالت بعض الجمل، بعض جملے کے دلالت کرنے کے اوپر، کس کے اوپر؟ مفہوم کے اوپر، کہ بعض جملے مفہوم رکھتے ہیں، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے. کیوں؟ اذا کانت لها قرینۃ خاصہ علی ذلک المفہوم، قرینہ آیا اس نے بتایا کہ ہاں اس جملے کا مثلا مثال کے طور پر مفہوم ہے. اب جیسے کیسے مثال طور پر آپ اس کی مثال آپ جیسے پیش کر لیں، اس کی مثال جیسے وہ ہوگی جیسے ہم نے کل کہا تھا یا کل اس کی وہ بات کہی تھی ہم نے کہ اگر مستطیع ہو جاؤ ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہے نا، کہ اگر مستطیع ہیں تو آپ حج کریں. تو یہ قرینہ ہے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی مستطیع نہ ہو تو وہ حج نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کوئی مستطیع نہ ہے پھر بھی وہ حج کرے تو کیا گویا کہ تکلیف بما لا یطاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، مستطیع ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے حج کرے گا؟ فإن هذا ليس موضع کلام، قرینے کے ساتھ کوئی موضع کلام، موضع بحث، موضع نزاع نہیں ہے. بل موضوع الکلام ومحل النزاع فی دلالت نوع تلك الجملہ كنوع الجملة الشرطیہ علی المفہوم مع التجرد عن القرائن خاصہ. بلکہ محل کلام جو کیا ہے، موضوع کلام، محل بحث کہاں ہے؟ کہاں وہ ہے کہ دلالت نوع تلك الجملہ، کہ وہ جو جملہ ہے اس نوع جملہ، ٹھیک ہے، ایک نوع جملہ ہوتا ہے، ایک شخص جملہ ہوتا ہے. تو شخص جملہ محل بحث میں داخل نہیں ہے، نوع جملہ ہے یعنی عام ہے، سب کو شامل ہے. کہا کہ یہ جس طریقے سے نوع جملہ شرطیہ عام بحث کرنا کہ نوع جملہ شرطیہ جب قرینے سے خالی ہو تو کیا وہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ محل بحث ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دو باتیں کہی ہیں، ایک تیسری بات وہ بھی ہے کہ اگر قرینہ آ جائے اور وہ دلالت کرے کہ اس جملے کا مفہوم نہیں ہے تو کہا کہ اس میں بھی کوئی نزاع نہیں ہے. ٹھیک، واضح انشاءاللہ. اب یہ کہا نا تین باتیں ہیں، کہا کہ اقسام المفہوم، اس میں بحث کریں گے کہ کیا مفہوم کی مطلب مفہوم کے اقسام کے حوالے سے. تو یہاں پر مفہوم کی دو قسمیں، مفہوم موافقہ مشہور ہے اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں کرنا ہے. کہہ رہے مفہوم کی، کہہ رہے کہ مفہوم با اعتبار منطوق، ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مفہوم موافقہ اور ایک ہے مفہوم مخالفہ. بس اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے اور آپ اسے کبھی بھولے نہیں کہ موافق کسے کہتے ہیں اور مخالف کسے کہتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں ہم اردو زبان میں بھی ایسے بولتے ہیں، ہے نا. موافق کیا آپ ہماری بات سے موافق ہیں، یعنی موافق ہونے کیا مطلب، یعنی متفق ہیں. یعنی اگر ہماری گفتگو میں مثال طور مثبت ہے تو آپ بھی، اگر آپ منفی ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ہماری بات سے موافق ہو یا کہ نہیں ہے. تو ہاں، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفہوم موافق ہے نہیں ہے ایسا مفہوم، دیکھیے گا، ایسا مفہوم کہ جو منطوق کے سے کیا ہو، موافق ہو. کیا مطلب؟ یعنی مفہوم سے منطوق سے موافق کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر منطوق مثبت ہے تو اس کا جو مفہوم نکل رہا ہے وہ بھی مثبت ہو. اگر منطوق جو ہے مطلب منفی ہے تو جو مفہوم نکال رہے ہیں وہ بھی منفی ہو. اب اس کی تعبیر انہوں نے کیا کی، کہا کہ سنخ کے اعتبار سے اگر مفہوم منطوق کے موافق ہو، ٹھیک ہے، تو اسے ہم مفہوم موافقہ کہتے ہیں. اور اسی کے برعکس ہو جائے، ٹھیک ہے، جو مفہوم ہو وہ سنخ کے اعتبار سے، سنخ کے اعتبار سے یعنی کیا مطلب، وہی جو بات کی جنس کے اعتبار سے، یعنی ایک وجوب. مثال طور پر منطوق میں جو حکم ہے وہ وجوب کا ہے اور جو اس سے مفہوم نکل رہا ہے وہ حرمت کا نکل رہا ہے. تو یہ کہا کہ یہ مخالف بات بات. تو یہ اسے مفہوم، اس کو تدبیر کر لیں. یعنی ينقسم المفہوم الى مفہوم الموافقہ و مفہوم المخالفہ. اور البتہ یہ کس اعتبار سے کہ ينقسم المفہوم، ٹھیک ہے، بے اعتبار المنطوق. مفہوم کو اگر آپ وہ کریں منطوق کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی جو کیا ہے مثلا دو قسمیں بنتی ہیں، مفہوم اور مخالفہ. موافقہ کسے کہتے ہیں؟ ما کان الحکم فی المفہوم. دیکھیے یعنی مفہوم کا جو حکم ہے، یعنی مفہوم میں جو آپ حکم لگا رہے ہیں وہ کیا ہو، موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق. منطوق میں جو حکم موجود ہے وہ سنخ کے اعتبار سے کیا ہو، ایک ہو، ٹھیک ہے، موافق ہو. اچھا، موافق ہونے کا مطلب کیا، خود انہوں نے شرح کر دی کہ موافقت کا کیا مطلب ہے. کہ موافقت مطلب یہ کہ فإن کان الحکم فی المنطوق الوجوب. مثلا اگر منطوق میں جو حکم ہے وہ وجوب کا ہے، ٹھیک ہے، تو موافقت کا مطلب کیا ہے کہ مفہوم جو بھی میں بھی آپ جو نکالے وہ حکم ہو وہ بھی وجوب ہی ہو. کان فی المفہوم الوجوب ایضا وہکذا، اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے.
جیسے اس کی مثال کیسے ہے، ابھی خود دے دیں، کدلالۃ الاولویہ فی مثل قوله تعالی ولا تقل لهما اف۔ اچھا یہ دلالت الاولویہ کیوں کہا؟ یہ دیکھیے یہ ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو مفہوم یہ جو دلالت الاولویہ کا ہے نا، یہ مفہوم موافقہ کی دو قسم کی طرف اشارہ ہے کہ جو مفہوم موافقہ ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک من باب الاولویہ ہوتا ہے اور ایک من باب المساوات ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ من باب الاولویہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال انہوں نے خود دی ہے، کیا کہا لا تقل لهما اف، ٹھیک ہے، لا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اچھا تو اس سے ایک بات اور آپ کو سمجھ میں آئی، ٹھیک ہے، ہاں، کہ اگر آپ کو اف کہنا آپ کے اوپر حرام ہے ماں باپ کو، ٹھیک ہے، یہ خدا کے غضبناک ہونے کا سبب ہے، تو اگر ان کا مارنا پیٹنا گالی گلوچ کرنا یہ سب بدرجہ اولا یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مفہوم موافقہ ہے۔ دیکھیے وہاں اگر اف کہنا حرام ہے، مارنا پیٹنا بھی حرام ہے، مفہوم موافقہ ہے، لیکن کیا ہے؟ کدلالت الاولویہ، یہ من باب اولا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مفہوم موافقہ وہ من باب الاولویہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ من باب مساوات ہوتا ہے۔ ہم نے کہا الخمر حرام، ٹھیک ہے، تو اب کوئی ایسی، اچھا آپ نے علت پوچھا خمر کیوں حرام ہے، ہم نے کہا لأنہ مسکر، تو اب اگر اس علت میں جو چیز مشترک ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر شراب حرام ہے، اب عصیر نبی ہے کہ جو کہ لیان کے بعد حرام ہو جاتا ہے، کہا کیوں؟ کہا اس میں بھی اسکار پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ کہا کہ یہاں پر اولویت، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شراب حرام ہے تو عصیر نبی بدرجہ اولا حرام ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہتے، جبکہ وہ بھی مفہوم ہے نا، مفہوم موافق ہے اس کے، وہ بھی حرام یہ بھی حرام، لیکن کہتے ہیں یہ من باب مساوات ہے، کیونکہ اس میں اسکار پایا جاتا تھا، اس میں بھی اسکار پایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے جو محل کلام ہے، جو مطلب اس کو بتانے کا مقصد تھا کہ ان دونوں میں، ان مفہوم موافقہ کی جو دو قسمیں ہیں، لیکن ان دونوں میں جو متسالم علیہ ہے، جو سب اسے قبول کرتے ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو مساوات والا ہے نا، یہ مختلف ہی ہے، اس میں بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، بعض کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو متسالم علیہ ہے وہ من باب الاولویہ والا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ یہاں پہ نہیں۔ اب جب آپ یہ کہیں نا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مفہوم موافقہ کو، اب ایک بات آئے گی اس کو بتا دیں، مفہوم موافقہ کو فحوى الخطاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے شاید یہ سوال جو اس سے پہلے آیا تھا، ہے نا، اور ہم نے جب پڑھایا تھا تو ہم نے کہا بھی تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مفہوم موافقہ کہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فحوى الخطاب سے کیا مراد ہے، یہ بات ہم نے کہی تھی اور ایسا ہی کیا بھی ہم لوگوں نے۔ تو فحوى الخطاب کسے کہتے ہیں؟ کہا فحوى الخطاب یہ ہے کہ جو گفتگو ہے نا، اس سے آپ ایسی بات کو اخذ کریں کہ جو قطعی ہو، ٹھیک ہے، قطعی ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یقینی ہو، وہ اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو مفہوم نکالا ہے یہ غلط نکالا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خدا نے کہا لا تقل لهما اف، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے کیا سمجھے؟ کہا کہ جب اف کہنا حرام ہے تو ان کا مارنا پیٹنا بدرجہ اولا زیادہ قبیح ہے، برا ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں آ سکتا کہ بھائی قرآن میں تو صرف ان کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، مارنے پیٹنے کا جواز ہے، ہو سکتا ہے انسان مار پیٹ، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہ نہیں۔ تو یہ جو آپ مطلب یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، کہ یہ اس کو کہتے ہیں فحوى الخطاب، یعنی نتیجہ قطعیہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط چیز کو جو اخذ کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں کیا؟ دلالت اولویہ اور فحوى الخطاب، بات واضح۔ اور یہ وہ چیز ہے، دیکھیے جو محل کلام ہے، یہ مفہوم موافق دو قسموں میں جو محل متفق علیہ ہے وہ دلالت اولویہ والا ہے، ٹھیک ہے، مساوات والا جو کیا ہے محل خلاف ہے۔ ابھی آخر میں ایک بات کہیں گے، کہا کہ جو مفہوم کی ہم نے دو قسمیں بتائیں، موافقہ اور مخالفہ، کہا کہ پہلا والا جو کیا ہے متسالم علیہ ہے، وہ متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اب یہ جو جملہ کہیں گے نا، یہ کہہ کے گزر جائیں گے، لیکن آپ کو یہاں پہ غور کرنا ہے کہ مفہوم موافقہ کی بھی جو اولویت والی قسم ہے وہ متسالم علیہ ہے، وہ متفق علیہ ہے، ورنہ اس بھی مساوات والا وہ مختلف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے یعنی کدلالت الاولویت فی مثل قوله تعالی ولا تقل لهما اف، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے من باب الاولا دلالت کر رہا ہے کس بات کے اوپر؟ علی النہی عن الضرب والشتم ابوین، ٹھیک ہے، کہ ان کو مارنا، ان کو سب و شتم کرنا یہ منع ہے، ونحو ذلک مما هو اشد عیانا،
جب اف جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ اف ان کے باب میں توہین ہے، ان کو مارنا پیٹنا جو ہے یہ زیادہ شدید ہے. وہ اعلام من التعفف المحرم بحکم لایا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ اہانت ہے، یہ زیادہ ان کے ایلام ہے، ان کے علم اور ان کی پریشانی کا سبب ہے. ٹھیک ہے. کس سے؟ اف سے، جو کہ حرام آیت میں کہا گیا ہے. بات واضح. وقد یسمى هذا المفہوم فحوى الخطاب، اور کبھی کبھی ہم اسی مفہوم کو، کس مفہوم کو؟ مفہوم موافقہ کو فحوى الخطاب بھی کہتے ہیں. اچھا، فحوى الخطاب کیا؟ هو ما يفهم من الكلام قطعا. فحوى الخطاب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کلام سے قطعی طور پر آپ اخذ کریں. ولا نزاع فی حجیہ. اب دیکھیے، اب یہاں کیا کہا؟ ولا نزاع فی حجیت مفہوم الموافقہ. انہوں نے کہہ دیا کہ مفہوم موافقہ کی حجیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ کس والے میں؟ ہاں، یا کوئی یاد رکھنا ہے جو اولویت والا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بمعنی کیا مطلب اختلاف نہیں ہے؟ دلالت الاولویہ علی تعدی الحکم الی ما هو اولی فی علت الحکم وله تفصیل الکلام یاتی فی موضعہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ان کا مارنا پیٹنا حرام ہے، مثال کے طور پر کہا گیا، تو جو اس سے اولا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ حکم میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. بمعنی دلالت الاولویہ، جو اولویہ ہے وہ دلالت کرے علی تعدی الحکم، حکم کے متعدی ہونے کے اوپر، الی ما هو اولی، جو کہ اس سے زیادہ اولا ہے. جب کہا گیا، منع کیا گیا کس بات سے؟ آپ کو اف کہنے سے. تو اب جو علت کے اعتبار سے کیا اس سے اولا ہے مارنا پیٹنا، اس سے بھی آپ گویا کہ آپ کو منع کیا گیا ہے، منع نہیں کیا گیا. دوسری قسم کیا ہے؟ مفہوم المخالف. ما کان الحکم فیہ مخالفا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق. منطوق میں جو حکم ہے، ٹھیک ہے، اور مفہوم میں جو حکم ہے، تو مفہوم والا حکم منطوق والے حکم کے سے کیا ہو؟ سنخ کے اعتبار سے کیا ہو؟ الگ ہو، مختلف ہو. اسے مفہوم مخالفہ کہتے ہیں. وَلَهُ مَوَارِدٌ كَثِيرًا وَقَعَ الْكَلَامُ فِيهَا. آپ دیکھیں نا، جیسے ابھی ہم نے کیا کہا تھا، اب اس کی مثال، اس کی سب سے واضح مثال کل جو ہم نے پڑھی ہے، یہ مخالف علی اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه. دیکھیے اس میں کیا تھا؟ لم ينجسه شيء، یہ منطوقی کلام ہے. اور جب ہم نے مفہوم نکالا تو کیا ہو گیا؟ ينجسه شيء، ان لم يبلغ ينجسه. تو دیکھیے وہاں پہ کیا تھا؟ لم ينجس، یہاں پہ کیا ہے؟ ينجس. مخالف. اب اس کی یہ 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مفہوم کی. اس کے بارے میں اب یک کے بعد دیگر مسلسل جو ہے گفتگو ہوگی. رہنے دیں اور پڑھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.